بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کی کیا فضیلت ہے؟ استغفار کے فوائد کیا ہیں؟ استغفار پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بارے میں کیا بتایا؟ تو یہ ساری ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں، ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہم بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا، گھر میں پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، ٹینشن ہے۔ استغفار کرنے کے باوجود ساری پریشانیاں، ساری ٹینشن، ساری مشکلات جو کہ تو ہے، لیکن کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کوئی فائدہ نہیں محسوس ہو رہا۔ تو بعض لوگ استغفار غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ استغفار کا صحیح طریقہ اور صحیح صیغے انہیں معلوم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ استغفار صحیح طور پر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ورنہ استغفار تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں استغفار کا ذکر کیا ہے کہ استغفار کرنے والے کی میں تمام پریشانیاں دور کرتا ہوں، تمام مشکلات دور کرتا ہوں، مالی طور پر اس کو جو ہے فراوانی عطا کرتا ہوں، اولاد عطا کرتا ہوں، رزق میں برکت عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جہاں پر قحط ہو، بارش نہ آ رہی ہو، وہاں پر بارشیں بھی برستی ہیں۔ جہاں پانی ختم ہو چکا ہو، زمین خشک ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر پانی بھی برساتے ہیں اور نہریں بھی جاری کر دیتے ہیں، اور زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور جو بے اولاد ہوں وہ اگر استغفار کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں، نرینہ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی فضیلت کو بیان دیا ہے اور فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، روزانہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ گیا، کیسے مل گیا۔ تو استغفار کی تو بہت ساری برکتیں ہیں، فوائد ہیں۔ استغفار کو اگر ہم صحیح طور پر کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، دل سے کریں، اور گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر کے استغفار کریں، تو استغفار ہمیں ضرور فائدہ دے گا۔ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، اب میں معافی مانگتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ استغفار کا مطلب ہی یہی ہے، انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرمائیں گے، اور ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اس کا استغفار قبول فرمائیں گے، اور اس شخص کو ضرور استغفار کرنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ فوائد انسان کو ضرور حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، نبی نے احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو جب قرآن و حدیث میں استغفار کا ذکر ہے تو استغفار کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ تو ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا استغفار ہم صحیح طور پر نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے استغفار ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ تو استغفار کے فوائد پر بہت سارے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ استغفار کے فوائد بتاتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کیا اور انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہ شخص کثرت سے استغفار کرتا تھا، صبح شام کثرت سے استغفار کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے، رات کو دیر ہو گئی، ایک مسجد میں رکنے کا پروگرام بنایا،
تو مسجد میں ٹھہرے ہی تھے کہ مسجد کا جو متولی تھا، جو خادم تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم مسجد کو تالا لگا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں اور جا کر رکیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکل آئے، اور بارش ہو رہی تھی، بارش کا وقت تھا، باہر کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص سامنے سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور رات کے اس پہر میں اور بارش بھی ہو رہی ہے، یہ اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پریشان لگ رہے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے آ کر اس بزرگ سے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں گھر سے باہر آیا، دیر ہو گئی، رات کو مسجد میں رکا اور مسجد سے مجھے نکال دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے حجرے پر چلیں، اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ آپ چلیں، آج رات آپ میرے پاس رہیں۔ چنانچہ وہ شخص ان کو لے کے چلا گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو حجرہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جب جا کے بیٹھے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کثرت سے استغفار کر رہا ہے، اور وہ شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کر رہا ہے، ہر کام میں استغفار کر رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ استغفار کر رہے ہو، آپ کو استغفار نے کوئی فائدہ دیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں، استغفار نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، میری ہر دعا استغفار کی برکت سے قبول ہوئی ہے، لیکن ایک دعا ہے وہ میری پوری نہیں ہو رہی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں اور ولی ہیں، میری خواہش ہے کہ میری وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے، بس یہ دعا میری نہیں پوری ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے کہ مجھ ناچیز کو، مجھ فقیر کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور آج تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا، عقیدت کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ دیکھیں، استغفار کی برکت سے میری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، جو دعا میں نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو استغفار کی برکت سے انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک پیر صاحب ہیں، پیر غلام رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور مانسہرہ کی طرف میرا بیان تھا، اور کہنے لگے کہ وہاں پر ایک شخص تھا جو خودکشی کرنے لگا، یعنی زندگی سے اتنا تنگ آ گیا، حالات سے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ خودکشی کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کو خودکشی کرتے ہوئے پکڑ لیا اور اس کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو لوگ اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے، بیان میں لے آئے، اور وہ غلام رسول نقشبندی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا، اور میں نے کہا کہ استغفار کی کثرت کرو، 1.25 مرتبہ، یعنی 1,25,000 مرتبہ استغفار کرو، دیکھنا آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے استغفار شروع کیا، ابھی چند ہزار مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ میری تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو گئی، اور استغفار سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور شخص نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا، تو استغفار سے یہ فائدہ ہوا۔ اور بھی کئی سارے لوگوں کے واقعات ہیں، آج بھی ملتے ہیں، استغفار کی برکت سے انہیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے۔ اس لیے استغفار سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن استغفار ہم صحیح نہیں کرتے، بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تو صرف استغفار استغفار یا استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ استغفار اور استغفار یہ کوئی استغفار کا صیغہ نہیں ہے۔ علماء سے سنتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور سمجھتے ہیں کہ شاید استغفار اور استغفار ہی جو ہے وہ صیغہ ہے، استغفار کا کلمہ ہے، اسی طرح ہم نے استغفار کرنا ہے، حالانکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں، یہ استغفار کا کلمہ نہیں ہے۔ استغفار کے جو صحیح کلمات ہیں وہ یہ ہیں: استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا 3-4 کلمات استغفار کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان کلمات کے ساتھ آپ استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ استغفار کے صیغے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد
3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص میدان جہاد سے بھی بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ استغفار سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کرتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ جہاں اور گناہ معاف فرمائیں گے، وہاں اس کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگا ہو، یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے، تو یہ کلمات بھی پڑھ لیں۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کلمات ہیں۔ اسی طرح رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اسی طرح ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ اور اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ تو ان کلمات میں سے آپ جس کلمے سے چاہیں، جن الفاظ سے چاہیں آپ استغفار کریں، آپ کو استغفار سے ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، صبح شام استغفار کریں، اور صبح شام استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ میرے دل پر بھی پردہ آ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے، اور میں استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ امتی تو گناہ گار ہے، امتی تو خطا کار ہے، ہمیں تو بدرجہ اولا کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور دل سے استغفار کریں، اور جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں ہوگا، میری توبہ، اور استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، اور آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ آپ نے صحیح بتایا، صحیح کلمات بتائے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوں گے۔ اور مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مالی مشکلات اور دیگر جو بھی ہماری پریشانیاں اور مشکلات ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔